اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کی ذات پر، ان کے اہل خانہ پر اور ان کے ساتھیوں پر۔ عربی گرامر اور عربی اردو ہم آہنگی کے سلسلے میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اس طرح سے ہے: اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہدایت کے ساتھ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت آگے ہوگی۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب لفظی ترجمے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اولئکا کو جب ہم عربی گرامر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ اسم اشارہ ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی واحد ذالکا اور تلکا ہے۔ دونوں مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہم نے دیکھا، اور سورہ لقمان میں ہے کہ تلکا آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہے۔ اولئکا جو ہے وہ سب یعنی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب، وہ تمام کے تمام جمع کے لیے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس الا، اولئکا الا۔ الا جو ہے وہ بھی عربی میں استعمال ہونے والا، بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والا حرف ہے۔ اس کو عربی اگر ہم گرامر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ حروف جر میں سے ہے، جسے میں نے کہا تھا کہ یہ پریپوزیشن جیسے ہمارے پاس انگلش میں ہوتے ہیں۔ الا جو ہے وہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پر اور اوپر کے معنی میں، کے ساتھ، کی وجہ سے، کسی کے خلاف یا اس کے متعلق، کے مطابق، قریب کے لیے۔ اس کے علاوہ باوجود یہ کہ، سامنے یعنی روبرو، بذریعہ، من جو ہمارے پاس اور عربی کے جو ہیں وہ پریپوزیشن یا حروف جر آتے ہیں، فی یا الا، اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ طریقہ ہمارا وہی ہے کہ ایک دفعہ تقریباً جو ہے اس کے معنی بیان کر دیا جائیں، اور جہاں جہاں یہ لفظ جس معنی میں استعمال ہو وہاں اس کی وضاحت کر دی جائے۔ پھر بتاتی چلوں کہ الا یعنی حروف جر عربی گرامر کے حوالے سے جو ایک الگ سے پروگرام ہے، اس میں ان تمام جو اس کے معنی اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، اس کو آیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو الا ہے وہ کے ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کس طرح۔ جب ہم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ساتھ پر بھی آ جاتا ہے۔ اب اس پر کو اور دوسرے پر کا بھی ذرا فرق دیکھتے ہیں۔ ہم استعمال کرتے ہیں لفظ السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو اور آپ کے ساتھ سلامتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ حقیقاً اللہ یعنی میں قائم ہوں، اللہ بندہ فرما رہا ہے اللہ اقولا، کہ میں ایسی بات نہ کہوں اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی کسی ایسی بات کو اللہ کے ساتھ اٹیچ نہ کروں یا اللہ پر الا الحق کا سوائے حق کے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم صرف اللہ کو پر اور اوپر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس آن اور ابو، یعنی فزیکلی ایک چیز کا کسی دوسری چیز پر ہونا، اور ایک ہوتا ہے صرف احساس کے ساتھ جو ہے وہ ہونا۔ جب فزیکلی ہوتا ہے تو بہت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ پر اور اوپر دونوں معنوں میں۔ قرآن پاک سے ہی ہم اس کی مثال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ غافر میں کہ وَلَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ، کہ تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَیہا، تاکہ تم پہنچ جاؤ ان پر، حاجاتن فی صدورکم، ان ضرورتوں کی طرف جو تمہارے سینوں میں ہے، وَعَلَیہا، اور ان پر سوار ہو جاؤ، وَعَلَى الْفُلْکِ، اور کشتیوں پر، تحملون، تم لوگ سوار ہوتے ہو۔ اب جو ہے کہ وَلَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ، یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جعل لکم الانعام،
یعنی آپ کے لیے جو ہے وہ 4 پائے جو ہے وہ جانور جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں، لترکبوا تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، منہا و منہا تاکلون، ان کا ان پہ سوار بھی ہوتے ہو اور ان پہ سے کھاتے بھی ہو۔ تو جب ان 4 پاؤں کا ذکر کیا گیا جن پر انسان سوار ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان پر سوار ہوتے ہو، اور کس چیز پر سوار؟ کشتیوں پر۔ اب ان دونوں پر میں جو ہے یہ ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان سوار ہوتا ہے تو وہ فزیکلی جو ہے وہ سوار ہوتا ہے، اس صورتحال کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بار جو ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس پر کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا۔ اب یہاں یہ ہے کہ اللہ پر بات کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی بات کو اٹیچ کرنا۔ ترجمہ کرتے وقت ہم جو ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہی لفظ استعمال کیے جائیں جو عام زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس زبان میں ان سے کسی قسم کی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ یہ ترجمہ جب پر میں ہوگا تو ایک غیر محسوس طریقے والی بات ہے، اور اگر اس میں ہوگا آن اور اباؤ تو پھر فزیکلی آئے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہدن۔ ہدن کا جو ہے بہت تفصیل سے جب ہم نے اسی بقرہ کی آیت نمبر 2 کی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بہت تفصیل سے اس پہ جو ہے وہ بات ہو چکی ہے۔ اردو عربی ہمانگی میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اس کے معنی جو ہیں وہ ہدایت کے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا مادہ ہے دال اور یہ ہے۔ اس کے بعد ہے من۔ ہدی من ربہم، من جو ہے عربی گرامر کے حوالے سے ہمارے پاس حروف جر یا پرپوزیشن میں سے آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں دیکھا تھا مما کے حوالے سے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو مما ہم نے کہا تھا کہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، من اور ماں، اور یہاں ہم نے من کا جو ترجمہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ کل میں سے بعض۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ من کے بہت سے معنی ہیں، سے ایک کو دوسرے سے تمیز کرنے کے لیے، ایک کے بدلے میں دوسرا، تاکید، نفی کی تاکید کے لیے، پوری کی پوری جنس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرے جو ہے عربی کے پروپوزیشن جو ہے اندا، علا، بے، فی اور ان کے لیے۔ تو یہاں جو ترجمہ اس وقت ہو رہا ہے وہ سے کے حوالے سے ہے، اور سے کے ساتھ بھی بہت سے الفاظ لگتے ہیں، کس طرح اس کو دیکھتے ہیں۔ اردو عربی اگر ہم آنگے کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں من جانب۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ کس کی جانب سے، اکثر دعوتی ناموں پر جو ہے ہمارے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد نام لکھا ہوا ہوتا ہے اس فرد کا جس کی طرف سے ایک کارڈ بھیجا گیا ہوتا ہے، دعوت دی گئی ہوتی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ من جانب، ایک کی طرف سے۔ تو یہاں سے جو ہے اس سے پہلے ہم کی لگائیں گے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کل میں سے بعض، اور یہاں بھی من جانب کے کی طرف سے۔ انگلش میں اس کے لیے ہم فرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فرام دیٹ پرسن۔ اس کے بعد ہے ربہم۔ ربہم میں پھر 2 الفاظ ہیں، ہم یا ہم جو ہے وہ ہمارے پاس اسم ضمیر ہے، اور یہ اسم ضمیر اٹیچڈ ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ جب ہمارے پاس اسم ضمیر آتا ہے تو وہ یا اٹیچڈ ہوتا ہے یا سپریٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم جو ہے وہ اٹیچ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اٹیچ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ سپریٹڈ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ابھی آگے آئے گا۔ 2 الفاظ ہیں، رب اور اس کے بعد اسم ضمیر، کہ اپنے رب کو تمام کے تمام لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا، یعنی اس میں جو ہے ربوبیت جو ہے اس کے معنی نشو و نما کا ہر پہلو آ جاتا ہے۔ انسانی نشو و نما کے حوالے سے جتنے بھی اسباب چاہیے، اس کے حوالے سے جو بھی نام آئے گا وہ رب آئے گا۔ رب کے حوالے سے ہم نے دیکھا رب العالمین کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو رب وہی ہے جو نہ صرف انسانوں کے نشو و نما کرتا ہے بلکہ تمام کے تمام کائنات میں وہ اس کے تمام جو اجزاء ہیں نشو و نما کے، ان کا بھی جو ہے وہ اس کو کرنے پہ قادر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تدریجاً
یعنی جو چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ، اسٹیج بائی اسٹیج آہستہ آہستہ ہوتی ہیں کہ کیسے ایک چیز شروع سے لے کر آخر تک پہنچے گی، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جو ہے لفظ جو ہے رب یا اس کا نام رب جو ہے وہ بیان فرماتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہاں پھر آ گیا ہمارے پاس، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس اور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، پہلے دوبارہ یہ لفظ آیا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے، وہ سب جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مزید تاکید کے لیے پہلے کہا گیا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، دوبارہ انہیں مخاطب ان کا ذکر کیا گیا وہ اولئک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بہت زور دے کے کہی جا رہی ہے اور جو اگلی صفت ہے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم اسم ضمیر جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں یہ سیپریٹڈ ہے، پہلے ہم نے دیکھی اٹیچ تھی، اب یہ سیپریٹ آ گئی، اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ہے، پہلے رب تھا۔ اب اگر اس میں دیکھیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو جو اسم ضمیر ہم کے طور پہ آیا ہے وہ دونوں مقامات پر ہے، ایک دفعہ یہ جیسے ہمارے پاس سیپریٹڈ ہے اور دوسری دفعہ یہ متصل یعنی اٹیچڈ ہے، تو یہاں اس کو سمجھ لیں کہ یہ دونوں طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، مل کر بھی اور الگ سے بھی، اور ترجمہ وہی ہم کرتے ہیں کہ سب کے سب مرد اور عورت جمع کے لیے ہے۔ جب اکیلا یہ استعمال ہو اور پیچھے کوئی ریفرنس نہ ہو جو ظاہر کرے کہ اس کا تعلق مردوں سے ہے، تو پھر یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تمام کے تمام مذکر اور مؤنث بھی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس المفلحون۔ المفلحون کو اگر ہم دیکھیں، الف لام کی ہم نے وضاحت پہلے بھی کی ہے کہ جب 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ استعمال ہوا کہ پوری کی پوری لوگ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے فلاح جو ہے وہ پا جائیں گے۔ میم علامت فاعل ہے اور واو نون علامت جمع ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس رہ گیا وہ فلاح ہے، 3 حروف اس کے مادے کے فعل، لام اور ہے، جن سے مل کر فلاح بنتا ہے۔ تو معنی اس کے ہیں مراد کو پہنچنا، دنیاوی اور اخروی دونوں طریقوں سے۔ فلاحی ادارے اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھے کام کیے جائے اور اللہ سے اچھا انعام جو ہے وہ لیا جائے۔ معنی اس کے پھاڑنا، کامیابی اور بقا ہے۔ کامیابی جو دنیا سے لے کر آخرت کی حقیقی اور ابدی جہاں تک ہوتی ہے، اور یہ کامیابی انسان اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے۔ اسی عمل اور محنت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے۔ اولئک ھم المفلحون کے حوالے سے ہم نے پورا ایک پروگرام پیش کیا ہے، 2 حصوں پر وہ مشتمل ہے، اور آیت کی جب ہم نے تفسیر بیان کی تھی اس میں بھی اس کی وضاحت کی تھی، یہاں صرف تھوڑا سا اس کے معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح ہم نے آیت نمبر جو 5 ہے اس کا ترجمہ لفظی گرامر کے ساتھ اور عربی کے ساتھ ہم آنگی اردو الفاظ کی دیکھا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔